كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. کچھ گھنٹوں پہلے ہمارے پاس ایک میسیج آیا اور یہ میسیج جو ہے وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور یہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کی وضاحت آج کی اس ویڈیو میں بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے میسیج کا، یہ واٹس ایپ میسیج ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی پہ چل رہا ہے۔ میسیج لکھنے والا یہ کہتا ہے، انگریزی میں ہے اور اس کے بعد اردو میں، عربی میں ہے، اور بہت جلدی اس کی اردو اور ہندی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو پہلے ہی بتا دوں، میسیج لکھنے والے کا دعویٰ یہ ہے کہ کرونا وائرس کا قرآن میں پہلے سے ذکر موجود ہے۔ اچھا بھائی، قرآن میں کرونا وائرس کا ذکر کہاں سے آیا؟ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ذکر ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کس زمانے میں ظاہر ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ظاہر ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، یعنی ایسے دور میں جب کرونا وائرس آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں آیا، اور اس کا اصلی نام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں آ گئی ہیں۔ مطلب یہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب دعویٰ تھا۔ اس کے بعد وہ لکھنے والا آگے لکھتا ہے کہ سورہ مدثر کے اندر کرونا وائرس کا، کووڈ 19 کا تذکرہ ہے، اور 19 اب دیکھیے اس نے ثابت کس طرح کیا ہے۔ لواحۃ للبشر علیہا 19 علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے معمور ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مدثر کی۔ تو چونکہ یہاں 19 کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا اور کووڈ 19 کے اندر بھی 19 ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ کووڈ 19 کا نام جو ہے وہ قرآن میں آ گیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے، نہایت واہیات میسیج ہے، قرآن کی تحریف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آگے لکھتا ہے کہ قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ کس ملک میں ظاہر ہوگا کرونا وائرس۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 12 اور 13 میں سورہ مدثر میں کہتا ہے کہ قرآن میں ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ اس سے ثابت ہوا کہ چین میں ظاہر ہوگا۔ بھئی کیسے ثابت ہوا؟ اس لیے کہ وجعلت له مالا ممدودا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اس کو بے انتہا مال و دولت دیے، وبنین شہودا، اور بہت ساری اس کو اولاد دی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو 19 ہے یعنی کووڈ 19 یہ اس شخص کو لگے گا یا اس علاقے میں آئے گا جہاں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور بہت زیادہ جن کی اولاد ہے، یعنی چائنا، چونکہ آبادی بہت ہے۔ یہ اس شخص کا دعویٰ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہایت ہی غلط میسیج ہے، اس کے چکر میں نہ پڑیے۔ قرآن کریم کے اندر یہ تحریف ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن کریم کے اندر نہیں ہے کہ قرآن نے پہلے ہی کووڈ 19 کا یا کرونا وائرس کا ذکر کر دیا ہو۔ یہ دراصل ان لوگوں کا رویہ ہے جو اپنے آپ کو اپولوجیٹک سمجھتے ہیں، یعنی چونکہ ایک چیز چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر لہٰذا ثابت کرو کہ قرآن کے اندر بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان آیتوں کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ آیتیں خاص یعنی شخص کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں۔ اب جو شخص بھی اس فیچر یا اس صفت کے اوپر ہوگا یہ آیتیں اس کے بارے میں بھی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 19 کا لفظ قرآن میں کہیں بھی آیا تو اس سے مراد صرف کووڈ 19 ہی ہونا ہے۔ اب مثلا آج کے دور میں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کرونا وائرس سے بچنا ہے تو آپ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں، کپڑوں کو دھوئیں۔ کہنے لگے آیت نمبر 4 کے اندر یہ سورہ مدثر کے اندر موجود ہے، اس میں یہ کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو دیکھیے کرونا وائرس کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے اللہ نے بتا دیا۔ تو یہ ایک عام آیت ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کرونا وائرس اگر نہ آتا تو اس آیت کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آیت کے اوپر تو جب سے آیت نازل ہوئی لوگ عمل کرتے آ ہی رہے ہیں، چاہے کرونا وائرس آتا یا نہ آتا۔ تو یہ مسلمانوں کا یا کچھ مسلمانوں کا، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، کچھ مسلمانوں کا 2-4 لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی نالجبل ثابت کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ دراصل رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے میسج چلا دیتے ہیں، اور عام لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ کرونا وائرس جس سے پوری دنیا پریشان ہے اس کا ذکر قرآن نے سورہ مدثر میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا اس میسج کو فارورڈ کرو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ ایسے میسج کو بالکل فارورڈ نہ کیجیے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میسج غلط ہے، قرآن کریم کی اندر یہ تحریف ہے،
ایسا کوئی کرونا وائرس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ نہیں ہے. ایسے میسج کو اب یہ جان بوجھ کر فارورڈ کرنا بھی گناہ ہوگا. ہاں وباؤں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے کہ آخری زمانے کے اندر بہت سی وبائیں دنیا کے اندر پھیلیں گی, پلیگ پھیلے گا, یا اس کے علاوہ دوسری وبائیں پھیلیں گی جو انسانیت کو تباہ کر دیں گی. اس طرح کی احادیث ملتی ہیں, بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی.